قرآن میں چند سوروں میں معراج کا تذکرہ ہے، جن میں سے ایک سورہ اسراء ہے۔ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اسے، لیکن بعض اوقات ایک ایک سورہ کے کئی نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کا نام فاتح الکتاب بھی ہے، سبع مثانی بھی ہے، سورہ حمد بھی ہے، اور بہت سے نام ہیں۔ اسی طرح سے سورہ اخلاص کا نام سورہ توحید بھی ہے۔ بہت سے سوروں کے بہت سے نام ہیں۔ تو سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 ہے، 17 سورہ ان دا ہولی قرآن۔ اور اس سورہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کا تذکرہ کیا، اسی لیے بہت سے اس کو سورہ بنی اسرائیل نہیں کہتے بلکہ سورہ اسراء۔ اسراء یعنی سیر کروانا، رات کے وقت سیر کا نام اسراء ہے، اور اس میں معراج کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نجم، سورہ نجم سورہ نمبر 53 ہے، اس کے اندر بھی معراج کا تذکرہ ہے۔ میں نے اس سورہ کا انتخاب کیا ہے تاکہ اس سورہ کی اس پہلی آیت سے 15واں پارہ ہے، 17واں سورہ ہے، بالکل ابتدا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس آیت سے معراج جسمانی ثابت ہوتی ہے۔ معراج جسمانی یعنی رسول خدا جسم کے ساتھ معراج پہ گئے تھے، خواب نہیں دیکھا تھا۔ خواب میں معراج تو مومنین کو بھی ہو جاتی ہے، جسمانی معراج ہے۔ ایک اور بات یہاں اس سے پہلے کہ دلیل دوں اس آیت سے کہ یہ معراج جسمانی ہے، قرآن سے انشاءاللہ بھی دلیل دوں گا، لیکن ایک حدیث پیش کر دوں، دو حدیث پیش کر دوں یہاں پہ دلیل دی۔ ایک امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جو چار چیزوں کو نہیں مانتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ جو شفاعت کو نہیں مانتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، جو معراج جسمانی کو نہیں مانتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ بہرحال باقی چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن یہ دو چیزیں کیونکہ آج معراج سے متعلق ہیں، اس میں شفاعت بھی ہے اور اس میں معراج جسمانی بھی ہے۔ جسم کے ساتھ رسول خدا معراج پہ گئے تھے، پہلی یہ حدیث۔ دوسری حدیث جو شہید الثغیب نے اپنی کتاب معراج ہے، ان کی کتاب معراج، اس میں لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ معراج رسول خدا کے لیے نہیں تھی، معراج ہے عروج سے، یعنی سفر کرنا کسی بلندی کی طرف۔ تو وہ فرماتے ہیں معراج رسول خدا کے لیے نہیں تھی کہ رسول خدا کوئی ترقی کرنے جا رہے تھے یا آسمان کی سیر کرنے جا رہے تھے تو وہ معاذ اللہ ان کا مقام کم تھا، معراج پہ جانے سے بڑھ گیا، ایسا نہیں ہے۔ توجہ ہے لوگوں کی؟ ہمارے کیونکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کا زور اسی بات پہ ہے کہ پیغمبر کو معراج ہوئی اور اس سے ان کا رتبہ بڑھ گیا، ان کا مقام بڑھ گیا، اس لیے ہمارے ہاں بعثت پہ زیادہ تاکید کرتے ہیں، معراج پہ کم تاکید کرتے ہیں کہ بعثت رسول خدا کا اعلان رسالت آج ہی کا دن تھا، اور معراج آسمان پہ جانا۔ علامہ طباطبائی نے بحث کی ہے کہ 2 مرتبہ پیغمبر کو معراج ہوئی ہے، بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھی ہے، لیکن علامہ طباطبائی کہتے ہیں 2 سے زیادہ مرتبہ ثابت نہیں ہے، لیکن 2 مرتبہ ثابت ہے قرآن کی روح سے۔ اب مجھے اس میں بحث نہیں ہے کہ 2 مرتبہ معراج پہ گئے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں، بہت سی بحث کرتے ہیں ہمارے برادران کہ رسول خدا معراج پہ گئے، اس کے بعد پھر رسول خدا کو ترقی ملی، وہ ترقی ہوئی جو دوسرے انبیاء کے پاس مقام نہیں تھا کہ آپ معراج پہ گئے۔ آج ذرا میں وہ سب پیش کروں گا۔ ہمارے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر کے لیے ویسے ہی ممکن تھا، معراج پہ جانے کی وجہ سے ممکن نہیں ہوا، ان کا ویسا ہی رتبہ تھا، اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا کہ ان کا اتنا مقام تھا، معراج پہ جانے سے ان کا کوئی رتبہ بڑھا نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ تو اب کیوں معراج پہ گئے، کیوں لے کے گئے؟ شہید الثغیب نے پوری ایک روایت وہاں پہ بیان کی ہے، کتاب ہے ان کی، لیکن میں خلاصہ کر کے اشارہ کر رہا ہوں، صرف آگے بڑھ جاؤں گا۔ کہ تمام ملائکہ نے خداوند متعال کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگارا، ہم نے رسول خدا کی زیارت کی تھی جب وہ یہاں تھے، اور اس اپنے جو نورانی ان کا وجود ہے اس نور کی ہم نے زیارت کی تھی، لیکن جب سے یہ انسانی حلیے میں زمین پہ گئے ہیں ہم نے اس جسم کی زیارت نہیں کی،
ہم ایک مرتبہ رسول خدا کی اس جسم کے ساتھ زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم خلق ہوئے تو ہم نے سب سے پہلے دیکھا ہی جو نور تھا وہ رسول خدا کا، علی مرتضیٰ کا، یہ نور انوار پنجتن کے دیکھے، لیکن جب سے زمین پہ گئے ہیں تب سے ہم نے زیارت نہیں کی۔ ایک مرتبہ ذرا رسول خدا کو آسمان پہ بلا لے کہ ہم ان کی زیارت کر لیں۔ جب سارے ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، التجا کی، تو اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ذرا ایک مرتبہ اس جسم کے ساتھ آپ عرش اعظم پہ آئیں تاکہ سارے ملائکہ آپ کی زیارت کر لیں۔ اور سارے ملائکہ نے استقبال کیا کہ رسول خدا کی ہمیں زیارت نصیب ہوئی۔ تو عروج اگر دیکھنا ہے تو پھر فرشتوں کو عروج ملا ہے رسول خدا کی زیارت کر کے۔ واللہ رسول خدا کا رتبہ بہت عظیم ہے، بعظمت ہے۔ اب تک تو واضح ہے سب لوگوں کے لیے بات، سب کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ بعثت سے مراد آج بعثت بھی بہرحال ہے، تو اس میں اشارہ کر دوں کیونکہ ایک بھائی نے بھی ذکر کیا کہ بعض لوگ کہہ رہے تھے کسی ٹی وی کے اوپر کہ رسول خدا جو ہیں وہ جناب جبرائیل نے ان سے کہا اقرا پڑھیں، تو انہوں نے کہا میں تو پڑھنا جانتا نہیں ہوں، استغفر اللہ۔ ایسے البتہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول خدا نے معاذ اللہ جب پہلی وحی آئی تو انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کی، جناب جبرائیل نے ان کو روک لیا۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی المیزان میں جواب لکھا ہے، ہمارے تمام علماء نے اس کا جواب لکھا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے اس کو رد کیا ہے، انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ رسول خدا کے لیے کوئی اگر پیغمبر نہیں جانتے تھے کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، تو وہ دوسری دنیا کو کیا سکھانے کے لیے آئے تھے؟ جو خود نہ جانتا ہو تو بہرحال رسول خدا کے لیے کوئی ایسا وہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ ایک اور بات میں کہتا چلوں، اب وہ کہتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ جب گھر آئے تو بہت پسینے آ رہے تھے اور بخار ہو گیا تھا بہت تیز، تو جناب خدیجہ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا ایک مجھے ایک مخلوق نظر آتی ہے، جناب جبرائیل کو پہچان نہیں سکے تھے، تو ایک مخلوق نظر آتی ہے بہت، اس کا وجود بہت بڑا ہے، ہیکل بہت بڑا ہے، اس سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اور بار بار آ کے کہتا ہے اقرا، بار بار آ کے کہتا ہے بسم اللہ پڑھیں اور کہیں اقرا، میں پڑھنے نہیں جانتا، مجھے بار بار کہتے ہیں پڑھیں۔ تو اس کے بعد پھر پیغمبر کو بخار ہو گیا۔ جناب خدیجہ نے کہا میرا کزن ہے، وہ کرسچن منک ہے، وہ ایک پادری ہے عیسائی، اس کا نام ورقہ بن نوفل، اس کے پاس چلتے ہیں شاید وہ بتا دے کہ کیا ہے۔ تو اس کے پاس گئے اور اس نے ورقہ تو سمجھتے ہیں نا، ورقہ پیج کو کہتے ہیں نا اردو میں، تو ایک ورقے نے مدینۃ العلم کو بتایا کہ آپ نبی ہیں، اور اس کے بعد پھر رسول خدا نے کہا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر یہ جو نظر آ رہا ہے مجھے بار بار کا وہ کو فرشتہ ہے اللہ کا، جناب جبرائیل ہوں گے اور وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، ایسے نبوتیں ثابت نہیں ہوتی بلکہ مشکوک ہو جاتی ہیں۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ تو عزیزان گرامی، جناب رسول خدا جو تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس طرح سے ان کی نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ 2 برس کے سن میں رسول خدا کا دل صاف کرنے کے بعد انہیں پاک و پاکیزہ نہیں کیا، جو آئے ہی دنیا کو پاک کرنے کے لیے ہیں، انہیں پاک ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اب سب توجہ کریں گے، معراج کیا ہے، رسول خدا کی بعثت کیا ہے؟ بعثت یہ ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ توجہ کیجئے گا، بعثت تھوڑی سی میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ بعثت پیغمبر اسلام میں کوئی کمی نہیں تھی، he had nothing less کہ اب 40 سال کے ہو گئے تو کمال پہ آ گئے اب آپ اعلان کر دیں، نہیں، توجہ چاہوں گا۔ پیغمبر میں کوئی کمی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے جناب عیسیٰ کے حوالے میں کہہ رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، کتاب دے کے بھیجا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اور یہ بہت سے عیسائی کہہ دیتے ہیں تمہارے قرآن میں لکھا ہے جناب عیسیٰ نے حوالے میں کلام کیا اور تمہارے نبی 40 سال کے سن میں جا کے نبی بنے۔ نہیں، 40 سال کے سن میں نبی نہیں بنے۔ پیغمبر خود فرما رہے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ابھی آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا، اللہ نے مکس بھی نہیں کیا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اسلام خود فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا، میں اس وقت تھا نہیں۔ بہت فرق ہے ہونے میں اور نبی ہونے میں، بہت فرق ہے۔ کہا میں جب سے تھا میں تب سے نبی تھا، نبی بنا نہیں ہوں، نبی ہی آیا ہوں۔ تو اس وقت رسول خدا نبی تھے جب جناب آدم نہیں تھے، تو اس دنیا میں آنے کے بعد 40 برس کے سن میں 40 کی ایج میں نبی نہیں بنے، بلکہ پہلے سے نبی تھے۔
اگر بات واضح ہو رہی ہو تو پیغمبر اسلام پہلے سے نبی تھے. اب جب پہلے سے نبی تھے تو جناب رسول خدا 40 برس کی سن میں نبی بنے نہیں ہیں بلکہ اعلان رسالت کیا. کیوں؟ کیا کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی. توجہ ہے. آج امام مہدی علیہ السلام میں کوئی کمی نہیں ہے جو آپ ظہور نہیں کر رہے ہیں. آپ مکمل ہیں, آپ کامل ہیں, آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. آپ اپنی ولایت کے لحاظ سے, امامت کے لحاظ سے پورے کمال پہ ہیں, پرفیکشن کے اوپر فائز ہیں, کوئی کمی نہیں ہے. معاشرے میں کمی ہے. جب معاشرہ تیار ہو جائے گا تو امام ظہور کر جائیں گے. سوسائٹی میں کمی ہے, ہمارے ہاں اطاعت کی, علم کی, اس سمجھ کی, سوچ کی, ہم میں کمی ہے, امام میں کمی نہیں ہے. اب تک تو توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ. معاشرے میں اطاعت کی کمی ہے, فرما برداری کی, علم کی, معرفت کی کمی ہے, ہم میں کمی ہے, امام میں کمی نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمی نہیں تھی, معاشرے میں کمی تھی. معاشرے میں کس چیز کی کمی تھی؟ علی ابن ابی طالب کی کمی تھی, محافظ رسالت کی کمی تھی. جیسے ہی جناب امیر علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد جب 10 سال کے ہو گئے, 9-10 برس کے تھے, تو اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اے میرے حبیب, اے کالی کملی والے کھڑے ہو جائیے, اعلان کر دیجئے, لوگوں کو ڈرائیے کہ شرک کو چھوڑ دو, نجاستوں کو چھوڑ دو, برائیوں کو چھوڑ دو, شراب کو چھوڑ دو, جوئے کو چھوڑ دو, بیٹیوں کو دفنانا چھوڑ دو, اس راستے پہ آ جاؤ جو سارے انبیاء کا راستہ ہے. لیکن اب آپ کے ساتھ آپ اکیلے نہیں ہوں گے, حفاظت کرنے والا میرا علی آپ کے ساتھ ہوگا, یہ آپ کی حفاظت کرے گا. تو عزیزان گرامی, معاشرے میں اس وجود کی کمی تھی, پیغمبر کے اندر کوئی کمی نہیں تھی. ایک تو یہ بعثت کا میں نے آپ کو فلسفہ سمجھا دیا. اب وقت نہیں ہے کہ میں دونوں کو ساتھ ساتھ موضوعات کو لے کے چل سکوں اور تفصیل سے پیش کر سکوں. تو اب بعثت, رسول خدا کی حدیث صرف ایک پیش کر دو, انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میں مکارم اخلاق کو, جتنے بھی اخلاقیات ہیں, ان کو ان کے کمال پہ پہنچانے کے لیے بھیجا گیا, مبعوث کیا گیا ہوں. میری بعثت تمام اخلاقیات کو, ایتھکس کو اس کے کمال پہ پہنچانے کے لیے ہوئی ہے. اللہ نے مجھے بھیجا ہے. تو عزیزان گرامی, جو سب سے مشکل قوم تھی, جو سب سے مشکل قوم تھی, جو سب سے مشکل لوگ تھے, وہ اس زمانے کے عرب تھے. بھئی آج کے عرب اتنے مشکل ہیں تو آپ سوچیے اس زمانے کتنے مشکل لوگ رہے ہوں گے. اتنے ڈیفیکلٹ پیپل تھے, بہت ہی ڈیفیکلٹ, یعنی مشرک بھی تھے, سخت دل بھی تھے, بدو عرب, بیٹیوں کو جو زندہ دفنا دیتے ہوں. تو جو سب سے مشکل قوم تھی, ان کے لیے اللہ نے سب سے باعظمت, سب سے عظیم نبی کو مبعوث کیا. کہا جو سب سے مشکل ہے میرے حبیب, آپ سب سے باعظمت ہے, انک لعلی خلق عظیم, آپ خلق عظیم کے مالک ہیں, میں آپ کو مبعوث کر رہا ہوں کہ آپ جا کے ان کو تبلیغ کریں. توجہ ہے سب لوگوں کی میرے ساتھ. تو عزیزان گرامی, اللہ نے سب سے عظیم نبی کو, سب سے بڑے نبی کو, سب سے مشکل لوگوں میں بعثت کی, بھیجا, اور پیغمبر اسلام نے ان لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی, لوگوں کو مسلمان کیا, لوگوں کو اخلاق. عزیزان گرامی, اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کافر تھے انہیں مسلمان بنایا, مسلمان کو مومن بنایا, مومن کو متقی بنایا, متقی کو یقین کے درجے پہ فائز کیا, جو یقین کے درجے پہ فائز تھا اسے کل ایمان بنایا. عزیزان گرامی, رسول خدا نے جو بے زر تھے انہیں ابو ذر بنا دیا, جو غیر مسلم تھے انہیں سلمان بنا دیا. عزیزان گرامی, کسی کو مقداد بنایا, کسی کو عمار بنایا. یہ پیغمبر اسلام کا کمال تھا, جس کو دیکھتے تھے اگر اس میں ظرفیت تھی تو پیغمبر نے اسے کمال پہ پہنچا دیا. جن میں خود ظرفیت نہیں تھی وہ محروم رہے, پیغمبر کے پاس وہ محروم رہے جن میں اپنی ظرفیت اچھی نہیں تھی, جن کا اپنا ضمیر اچھا نہیں. یہ بعثت ہے. اب آئیں ذرا معراج, اب جناب ختمی مرتبت. اب ہمارے بھائیوں نے ایک روایت نقل کر دی ہے جس کی وجہ سے وہ ضد میں آ جاتے ہیں کہ نہیں, رسول خدا جو ہیں وہ ان کی معراج اس طرح سے ہوئی, اور وہ راوی جو ہیں اس کی وہ ایک ام المومنین ہے, نام نہیں لوں گا, تو کہتے ہیں کہ ان ام المومنین نے کہا کہ نہیں, رسول خدا کی معراج جسمانی نہیں تھی, بس جو دروازے پہ زنجیر تھی وہ ہل رہی تھی, پانی جو وضو کے لیے کھڑے ہوئے تھے تہجد پڑھنے کے لیے وہ بہہ رہا تھا, بستر بھی گرم تھا, گئے اور واپس آ گئے تو کہا مجھے معراج ہو گئی ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. اب وہ ضد بنا لی ہے ان سارے مسلمانوں نے, کہتے ہیں کیونکہ ام المومنین نے بیان کیا ہے, اب رسول خدا کے بس اتنی سی معراج ہے, وہ گئے ہیں اور وہ کچھ نہیں ہوا, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, چند لحظوں کی ہے, اور وہ معراج خواب میں تھی. عزیزان گرامی, اولاً تو یہ حدیث ضعیف ہے. کیوں؟ کیونکہ ان ام المومنین کی شادی پیغمبر اسلام سے مدینے میں ہوئی ہے,
اور مدینے میں ہجرت کر کے رسول خدا آئے ہیں. معراج قرآن کی روح سے مکے میں ہوئی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. ہم نے مسجد حرام سے وہ جو سب سے دور مسجد ہے وہاں تک ہم نے معراج کروائی ہے. رات کا وقت تھا, سیر کروائی اپنے بندے کو. اب آئیں ذرا معراج جسمانی کی میں دلیلیں پیش کر رہا ہوں, سننا چاہ رہے ہیں سب لوگ؟ معراج جسمانی کی پہلی دلیل ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یہ کہ اللہ کا کہنا کہ لیلن یعنی رات کے وقت معراج کرانا. رات کہتے ہیں ایک زمان کو. زمان اور مکان تو سب سمجھتے ہیں نا, ٹائم اینڈ اسپیس. اللہ نے لفظ استعمال کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً, رات کے وقت معراج کرائی. رات کے وقت معراج کروائی. یہ رات کا سفر جسم سے متعلق ہوتا ہے کیونکہ زمان کا تعلق ہی جسم سے ہے. تو اب یہ پہلی دلیل, ملا صدرہ نے 8 دلیلیں لکھی ہیں, ان میں سے پہلی دلیل کہتے ہیں یہ لفظ استعمال کرنا رات کے وقت سیر کروائی ہے تو یہ زمان ہے, ٹائم پیریڈ ہے. یہ زمان میں کسی ٹائم کے اندر کہ اتنی مدت کے اندر ہم نے سفر کروایا, تو یہ خود دلیل ہے کہ جسمانی ہے. نمبر 1. نمبر 2, سبحان الذی اسری بعبدہ. ملا صدرہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا میں نے اپنے عبد کو, اپنے بندے کو معراج کرائی. اگر اللہ کہہ دیتا نا میں نے اپنے نبی کو معراج کروائی تو نبوت کو معراج انسان تصور کر سکتا ہے کہ یہ خواب میں ہو سکتی ہے کیونکہ نبوت کا تعلق جسم سے نہیں ہے. نبوت عہدہ ہے, منصب ہے, لیکن جب کہتے ہیں نا عبد تو یہ بندگی جسم سے وابستہ ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ فلسفے کی روح سے. دیکھیں میرا ایک مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ عالم دین ہیں, میں ایک معلم ہوں, ٹیچر ہوں. یہ کوئی بھی ٹیچر کہاں ہے؟ معلم کہاں ہے؟ عالم دین کہاں ہے؟ یہ باہر نہیں ہے. یہ ساری کی ساری مجھ علی رضا رضوی سے وابستہ ہیں. اگر میں نہ ہوں تو آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن یہ ساری چیزیں اگر سمجھ میں آتی ہیں تو میری وجہ سے سمجھ میں آتی ہیں کہ اگر ٹیچر ہے تو یہ ہے. تو انسان سے وابستہ اس کے عہدے ہوتے ہیں, لیکن عبدیت کا تعلق, بندگی کا تعلق جسم سے ہے. پتہ نہیں ہے یا نہیں؟ اب میں فلسفے کی پوری بحث ہے یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. تو عبدیت کا تعلق جسم سے ہے. عبد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا میں نے اپنے عبد کو سیر کروائی, رات کے وقت سیر کروائی. تو سیر کروانا عبد سے متعلق ہے, رات سے متعلق ہے, دونوں جسم پہ دلالت کرتی ہیں. آئیں ذرا ایک اور دلیل پیش کر دیتا ہوں, پتہ نہیں کس حد تک لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد, من اور الی. اب یہ 2 اور دلیلیں ہیں. جب بھی کہا جاتا ہے نا عربی میں من ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے, الی انتہائی غایت کے لیے آتا ہے. من from and الی to. جب بھی آپ کہتے ہیں نا میں نے اپنے کہا کہ میں اپنے گھر سے یہاں پہ آیا ہوں, from and to, تو عزیزان گرامی کوئی نہ کوئی ابتدائے غایت ہے, کوئی نہ کوئی انتہائی غایت ہے. there must be a point of beginning and a point of end. کوئی شروع اور کوئی آخر کی جگہ ہے. خواب کے اندر ابتدا اور انتہا کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. یہ ابتدا ہونا اس کا مطلب ہے جسمانی معراج ہے, یہ انتہا ہونا اس کا مطلب ہے معراج جسمانی ہے. پتہ نہیں اب تک ہیں یا نہیں؟ تو اب یہ 4 دلیلیں ملا صدرہ. اس کے علاوہ اور ابھی آپ حضرات کی توجہ مجھے بتا رہی ہے کہ میں انشاءاللہ اس کو سمیٹ کے موضوع کو معراج پہ چلا جاؤں تاکہ جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ گفتگو نہ ہو. آپ لوگ معراج پہ نہ جائیے گا. مومن معراج پہ صرف خواب میں ہی جاتے ہیں, کوئی جسم کے لحاظ سے نہیں جاتا. تو انشاءاللہ آپ لوگ میرے ساتھ ہی رہیں, معراج پہ مت جائیے گا, میرے ساتھ رہیں. توجہ تو ہے سب لوگوں کی میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی اب معراج رسول خدا کی شروع ہوتی ہے اور لفظ آیا ہے براق. لفظ براق ہے, براق برق سے ہے. برق کہتے ہیں بجلی کو. آج سائنس نے یہی دریافت کیا ہے نا کہ جب تک کہ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول نہ کریں تب تک کوئی نہیں جا سکتا آسمانوں پہ, کوئی پار نہیں کر سکتا. پیغمبر نے بھی کہا براق, برق رفتار. پتہ نہیں سمجھے ہے یا نہیں؟ جو برق رفتار ہو, جو لائٹ کی سپیڈ سے چلتا ہو, اسے براق کہا جاتا ہے. جب لوگوں نے پوچھا یا رسول خدا یہ براق کیا چیز ہے, کبھی تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا, بس تم یہ سمجھ لو تم گھوڑے پہ سواری کرتے ہو, میری سواری کا نام براق ہے. عزیزان گرامی اب جتنے لوگوں نے گھوڑے پر کے والے بنا دیے ہیں یہ سمجھے بغیر بنائے ہیں. اب یہ کیا
مخلوق ہے، کس طرح سے پیغمبر اسلام کو سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ لے جایا گیا، اب وہ کیا شے تھی، کیا مخلوق تھی، کس طرح سے سواری تھی، وہ پیغمبر کے حساب سے تھی تاکہ نہ آپ کو نقصان ہو، یہاں سے لے کے وہاں تک معراج ہو جائے۔ آج تک یہ حل ہی نہیں ہو سکا کہ براق ہے کیا اور سفر معراج کیا ہے۔ اس کو اگر کوئی سمجھا ہوتا تو سب لوگوں نے گھوڑا بنا دیا، اس کے پر لگا دیا اور کہا کہ یہ رسول خدا کی سواری ہے، اس کا نام براق ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے۔ براق برق سے ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، لائٹ کو، اگر بات واضح ہو رہی ہو تو۔ اب وہ لائٹ کا پیغمبر اسلام نے نور کا تصور دیا، بہت سے لوگوں نے فوراً ایک جو ہے وہ سفید رنگ کا نور کا گھوڑا بنایا، اس کے پر بنا دیے، کا وہ اڑا کے لے گیا۔ عزیزان گرامی، آج تک کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ براق کیا ہے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ معراج ہوئی۔ اب تک تو بات واضح ہو رہی ہے سب لوگوں کے لیے۔ اب آئیں، رسول خدا معراج پہ گئے اور ساتھ میں کون آیا استقبال کے لیے؟ جناب جبرائیل آئے، کہا یا رسول خدا میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اور ایک ایسا وقت آیا کہ رسول خدا چوتھے آسمان پہ پہنچے جہاں پہ جنت ہے اور جہاں پہ بیت معمور ہے، جو آسمان کی مخلوقات ہیں ان کا قبلہ وہاں پہ ہے۔ تو ایک مرتبہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ میرے حبیب ان سب سے سوال کیجئے۔ جناب امیر سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا تھا، یہ قرآن کے اندر آئی ہے، آیت آئی ہے، اے میرے حبیب سوال کیجئے ان سب سے کہ انہیں نبوت کیسے ملی۔ اس کا مطلب ہے ان سب سے سوال کیجئے، یعنی انبیاء سے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن زمین پہ نازل ہوا ہے۔ اب اگر رسول خدا نے اس پہ عمل کیا تو کیسے عمل کیا، اور اگر عمل نہیں کیا تو پھر اللہ کی نافرمانی کی معاذ اللہ۔ تو مولا نے کہا کہ سوال کرنے والے میں تجھے بتاتا ہوں، یہ سوال فرش کا ہے ہی نہیں، یہ عرش کا سوال ہے۔ یہ جب پیغمبر معراج پہ گئے تھے، دونوں طرف صفے بنائے کھڑے تھے سارے انبیاء، سب سے آگے جناب ابراہیم کھڑے تھے، رسول خدا کے استقبال کے لیے سارے انبیاء کھڑے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ نے کہا میرے حبیب رک جائیے، آگے مت جائیے گا، ان کا استقبال قبول نہ کیجیے گا، ان سب سے سوال کیجیے انہیں نبوت کیسے ملی۔ تو رسول خدا نے وہاں پہ سوال کیا تھا، اللہ نے وہاں آیت نازل کی تھی جب معراج پہ گئے تھے، تو پھر خود ہی مولا نے کہا کہ جواب میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ سارے انبیاء نے کیا جواب دیا تھا۔ سوال قرآن میں آ گیا، جواب میں بتاتا ہوں انبیاء نے جواب کیا دیا۔ کہ سارے انبیاء نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے اپنی وحدانیت کی گواہی دینے پہ ہمیں نبوت دی، آپ کی رسالت کی، سرداری کی، آپ کے سید المرسلین ہونے کی گواہی دینے پہ اللہ نے ہمیں رسالت اور نبوت عطا کی، اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی دینے پہ اللہ نے ہمیں نبوت عطا کی۔ تو فوراً بہرحال یہاں پہ سوال کیا، سارے انبیاء نے استقبال کیا۔ اس کے بعد پانچویں آسمان پہ گئے، چھٹے آسمان پہ، اور ایک ایسا وقت آیا کہ خود جناب جبرائیل نے ایک جملہ کہا کہ لو دنوتو لحترقتو، لو دنوتو انملتن لحترقتو، اگر میں ایک پور برابر بھی آگے بڑھ جاؤں، یعنی ٹپ آف دی فنگر، میں اتنا بھی فاصلہ اگر آگے بڑھوں تو میرے پروں کو جلا دیا جائے گا، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، صرف یہ آگے آپ کا مقام ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ تو کیوں صرف رسول خدا جا سکتے تھے؟ کہ اب آگے کا جو رتبہ ہے وہ صرف پیغمبر اسلام کو جانے کی اجازت تھی۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ یہ جو عرش جہاں آ جاتا ہے وہاں ہمیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب حدیث معراج کے میں نے انگلش میں ترجمہ کیا ہے، وہ رسول خدا نے وہاں بتایا کہ کیا کلام ہوا، بہت سی باتیں ہوئی، ان میں سے کچھ باتیں پیغمبر نے بتائیں۔ میں نے مکمل کر دیا موضوع کو، تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا، ابھی 5 سے 10 منٹ اور لوں گا، کہ میں نے بہت سی چیزیں چھوڑ دی، جتنا جلدی نہ ہو سکتا تھا میں نے مختصر پیش کیا ہے۔ جب پیغمبر اسلام معراج سے واپس آئے تو سارے صحابہ نے سوال کیا۔ تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی جو ہمارے بزرگ ترین محدثین میں مفسرین میں ہیں، ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر صافی، حدیث کی کتاب ہے الوافی، اور ان کی بے انتہا کتابیں ہیں حدیث کے موضوع پہ، علم کلام پہ، فلسفے پہ، ہر موضوع پہ ان کی کتاب ہے۔ ون آف دا گریٹسٹ علماء، ہمارے عظیم ترین علماء میں شمار ہوتا ہے فیض کاشانی کا، ملا محمد محسن فیض کاشانی۔ تو انہوں نے اپنی تفسیر صافی میں لکھا ہے، تفسیر میں لکھا ہے کہ سارے صحابہ نے رسول خدا سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے کلام کیا؟ کہاں؟ کہ خود اللہ نے کلام کیا؟ کہاں؟ کہ اللہ کی آواز کیسی ہے؟ کہا کہ یہ تو میں نے خود اللہ سے سوال کیا۔ یا ربی، پروردگارا، انت کلمنی ام علی، پروردگارا کیا تو مجھ سے بات کر رہا ہے یا علی مجھ سے بات کر رہا ہے؟ تو فوراً پروردگار نے مجھے جواب
جواب دیا, کہا کہ انا کلمتک, میں نے تم سے کلام کیا ہے میرے حبیب, میں تم سے بات کر رہا ہوں. تو کہا کہ پروردگارا یہ علی کے لہجے میں کیوں کلام کیا؟ کہا میرے حبیب جب میں نے آپ کو اپنے قریب دیکھا اور دیکھا کہ آپ کے دل کے اندر ایک اضطراب ہے, تو میں دلوں کے بھید جانتا ہوں. جس کو آپ سے سب سے قریب پایا, جو آپ سے سب سے زیادہ قریب تھا وہ علی ہے. آپ کے دل میں جو بسنے والا تھا وہ علی تھا. جو سب سے آپ کو محبوب ہے, جو سب سے زیادہ آپ کو پسند تھا وہ علی تھا. اے میرے حبیب اس لیے میں نے علی کے لہجے میں آپ سے کلام کیا. تو میں پروردگار نے مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا. کیا کچھ کہا کہ حدیث معراج جہاں پہ اخلاقیات بیان کیے کہ آپ کی امت سے کیا توقع. کہا میرے حبیب کیا آپ جانتے ہیں میں نے آپ کا سارے انبیاء پہ کیوں انتخاب کیا؟ سارے انبیاء میں نے آپ ہی کو کیوں چنا کہ آپ سردار انبیاء بنے؟ تو کہا صحابہ نے یا رسول خدا, پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ کہ میں نے فوراً پروردگار سے کہا کہ پروردگار تو بہتر جانتا ہے. دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے. یہ نہیں کہتے کہ ہاں میں جانتا ہوں تو نے میرا انتخاب کیا, یہ نہیں کہتے کہ ہاں میں جانتا ہوں. کہا نہیں پروردگار تو بہتر جانتا ہے. عزیزان گرامی, جب انسان کسی باعظمت کی بارگاہ میں ہو تو بڑائی پیش نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے آپ کو چھوٹے انداز سے پیش کرنا چاہیے. کہ پروردگار بہتر جانتا ہے کہ تو اس نے کیوں انتخاب کیا میرا. کہا میرے حبیب اسی وجہ سے کہ آپ جیسا اخلاق کسی اور نبی کا نہیں ہے. اگر سب کو میں اخلاق پیش کرنے کے لیے کھڑا کر دیتا تو آپ سے بہتر اخلاق کسی کا نہیں تھا. آپ کبھی بھی تکبر سے پیش نہیں آتے, کبر و نخوت نہیں رکھتے. اتنا تواضع, اتنی انکساری, اتنے آپ کے اندر تواضع ہے, ہمبلنس ہے کہ ابھی بھی آپ جانتے ہوئے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے. یہ نہیں کہتے کہ ہاں میں جانتا تو ہوں, نہیں کہا اللہ بہتر جانتا ہے. کہ جانتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا, اس نے میرا انتخاب کیوں کیا؟ کہا ہے میرے حبیب آپ جیسا اخلاق کسی کا نہیں ہے. میرے حبیب عزیزان گرامی, معراج کے اوپر کیا کچھ وعدے اور کیا کچھ بے انتہا تفصیل موجود ہے ہماری احادیث کی کتاب میں کہ وہاں کیا کچھ ہوا, اس کے واقعات. اور پھر پیغمبر اسلام جب واپس آئے تو آپ نے کہا دلیل کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ معراج پہ گیا تھا, جب میں سفر سے آ رہا تھا تو بھی تمہارے پاس ایک قافلہ آ رہا ہے جس کے اندر اتنے لوگ ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ راستے سے. تو کہا کہ ہاں بھی تم لوگوں نے کہا ہاں ہم نے رات میں ایک ستارہ کو دیکھا, ایک ستارہ ٹوٹ رہا تھا. رسول خدا نے جتنی علامات بتائی تھی اس قافلے کی وہ سب ان کے اندر پوری تھی. پیغمبر نے کہا اب تمہیں یقین آ رہا ہے کہ میں معراج پہ گیا تھا؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. تو کہا میں معراج کے حالات بیان کر رہا ہوں. کہا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ تمہاری طاقت اتنی نہیں ہے کہ تم اسے برداشت کر سکو. کہا یا رسول خدا ہمارے لیے بھی کوئی تحفہ لے کے آئے ہیں؟ کہا ہاں ایک تحفہ لے کے آیا ہوں. کہا اللہ نے معراج پہ مجھے 5 نمازوں کا تحفہ دیا ہے. 5 نمازوں کا تحفہ دیا ہے. کدی 50 نمازیں تھیں لیکن پھر ہم نے ترخیص کروائی اس میں, کہا کہ پروردگارہ کم کر دے, کرتے ہوئے اللہ نے 5 نمازیں کر دی. توجہ ہے سب لوگوں کی؟ کہا کیونکہ کہا 5 نمازیں کر دی لیکن اللہ نے قانون بنا دیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها, جو ایک نیکی انجام دے گا اسے 10 گنا ثواب ملے گا. پتہ نہیں بات واضح ہوئی ہے نہیں؟ قرآن کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها, جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 گنا ثواب ملے گا. کیوں؟ کہا کیونکہ معراج پہ اللہ نے 50 نمازیں دی تھی. پیغمبر نے کہا میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی تو اللہ نے 5 کی. کہا اب جو 5 پڑھے گا اسے 50 ہی کا ثواب ملے گا. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ معراج کا تحفہ ہے 5 نمازیں, تو اس میں کوتاہی نہ کریں. ویسے بھی ہمارے یہاں تو پیغمبر اسلام نے حدیث ہے معصوم کی کہ آپ نے چھوٹ دی, ترخیص دی کہ ان کو 3 وقت پہ پڑھ لو, ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کے, عصر کو ظہر کے ساتھ ملا کے, عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں. تو عزیزان گرامی بہت آسان کر دیا. اب اگر پھر بھی کوئی نماز میں کوتاہی کرے تو پھر بہت بڑی کوتاہی ہے, اس لیے نماز میں کوتاہی نہ کیجیے گا. شب معراج کا تحفہ ہے نماز. تو بہرحال پیغمبر اسلام کو اللہ نے ہدیہ دیا کہ آپ کی امت کے لیے ایک تحفہ دے رہا ہوں اور وہ ہے نماز, معراج کا تحفہ. جس طرح سے اگر ایک آدمی دن میں 5 مرتبہ نہا کے باہر آئے تو اس کے جسم پہ کوئی بھی چکناہٹ باقی نہیں رہے گی, کوئی میل, کوئی گندگی, کوئی نجاست باقی نہیں رہے گی. اسی طرح سے اگر ہماری روح 5 مرتبہ نماز میں غوطہ لگا کے باہر آئے تو جسم پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. تو انشاءاللہ سب کے سب اپنی نماز میں کوتاہی نہیں کیجیے گا انشاءاللہ. عزیزان گرامی آخری بات کو پیش کر رہا ہوں, وقت بہت تیزی سے گزر گیا.
کہ عزیزان گرامی معراج پہ بے انتہا روایات ہیں، اخلاقی روایات بہت زیادہ موجود ہیں، تفصیل سے موجود ہیں، اور معراج کی بے انتہا تحائف جو پیغمبر اسلام نے اپنے آل سے متعلق دیے. ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ وہ فضائل سے متعلق ہے، اور انشاءاللہ ایک بزرگ استاد سے سنا تھا اور انہی سے پیش کر رہا ہوں کہ فضائل سے متعلق، چلیں دو ہیں لیکن ایک کو پیش کروں گا، زیادہ وقت نہیں لیتا آپ کا. تو فضائل سے متعلق ساری باتیں پیش کرنا بھی آسان نہیں ہوتا، جب تک کہ تمہین نہ باندھ لے تب تک اس کو پیش کرنا، بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا. معصوم کے الفاظ ہیں کہ پہلے ذہنوں کو تیار کرو پھر بات کو پیش کرو. عزیزان گرامی، جناب ختمی مرتبت نے امیر المؤمنین کو کہیں جنگ کے لیے بھیجا کہ یا علی جائیے جنگ کے لیے، ساتھ میں 4 افراد کو بھیج دیا کہ 4 افراد لے جائیں. اب رسول خدا بھی جانتے تھے کہ لڑنا علی نہیں ہے، اب میں جو 400-500 افراد بھیجوں، سب کا خرچہ، ان سب کے کھانے پینے کا بہت اچھا خاصا خرچہ اس زمانے میں آتا تھا، تو اب ایک ہی کو بھیج دیتا ہوں، ساتھ میں 4 افراد رہیں گے، لڑنا علی ہی نے ہے، باقی تو صرف. تو اب جناب امیر علیہ السلام کو کہا کہ جائیے 4 افراد کے ساتھ چلے جائیں اور جنگ کو فتح کر کے واپس آ جائیں. کئی دن گزر گئے، جناب امیر علیہ السلام واپس نہیں آئے. پیغمبر نے سارے صحابہ سے کہا کہ جو بھی مجھے میرے بھائی کی سلامتی کی خبر دے گا، مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. تو اب سب صحابہ بہت خوش ہوئے کہ ہمیں بہت ہی سستے داموں میں جنت مل جائے گی، ہم فوراً جنت کا تقاضا کر لیں گے کہ بھئی صرف یہ بتانا کہ امیر المؤمنین خیریت سے ہیں. تو اب سب کے سب مختلف جگہوں پہ جا کے بیٹھ گئے، مدینے سے باہر نکلے، کسی نے کہا کہ یہاں سے گئے تھے یہیں سے آئیں گے، کسی نے کہا نہیں اس طرف سے آئیں گے، کوئی کہیں پہ بیٹھ گیا. جناب سلمان جو ہیں وہ ایک پہاڑ پہ بیٹھ گئے. کا سلمان پہاڑ بلندی پہ ہوتا ہے، جو آئے گا نیچے سے اوپر آئے گا کہ تم اوپر جا کے پہلے سے بیٹھ گئے ہو، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. باہر نکل کے بیٹھو تم، یہ پہاڑ پہ اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے ہو. کہا کہ اگر علی بن ابی طالب نے چاہا تو سب سے پہلے مجھے ہی نظر آئیں گے، علی نے چاہا تو مجھے ہی پہلے نظر آئیں گے. بس میرا یہی قصد ہے کہ میں پہلے امیر المؤمنین کو نظر آؤں اور وہ مجھے نظر آئیں اور میں جا کے پیغمبر اسلام کو بتا دوں. سب نے کہا بوڑھے ہیں بیچارے، دوڑ بھاگ تو سکتے نہیں، تو اب یہ کہاں جا کے بیٹھیں گے. سب باہر چلے گئے. جناب سلمان بیٹھے ہیں، اتنے میں دیکھا کہ جناب امیر علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. جیسے ہی آتا دیکھا تو فوراً جناب سلمان اس بڑھاپے میں بہت تیزی سے چلتے ہوئے جانا چاہتے تھے پیغمبر کی بارگاہ میں جا کے بتائیں کہ امیر المؤمنین خیریت سے ہیں. تو جناب امیر نے فوراً جناب سلمان کو روکا کہ سلمان رک جاؤ، جلدی کی ضرورت نہیں ہے، اگر پہلے تمہیں نظر آیا ہوں تم ہی پیغمبر تک بھی پہلے پہنچو گے. تو اب جناب سلمان بیٹھ گئے، آرام سے بات کرنے لگے. جب باتیں ہونے لگیں تو وہ سمجھ گئے یقین کے ساتھ کہ اب پیغمبر کے پاس کوئی نہیں جا سکتا. کیا مانگو گے پیغمبر اسلام سے؟ کہا یا علی آپ کے صدقے میں ملنے والا ہے، آپ ہی بتائیے کیا مانگو پیغمبر اسلام سے. کہا سلمان رسول خدا سے کہنا کہ یا رسول اللہ، معراج پہ آپ کی اور اللہ کی راز و نیاز کی سیکرٹ گفتگو ہوئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بتا دیجئے کہ وہاں پہ آپ کی کیا گفتگو ہوئی تھی. اب وہاں رسول خدا اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ کسی کو نہیں بتاؤں گا جو یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ کسی میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ برداشت کر سکے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. تو اب یہ کوئی ایسا ہی بتا سکتا تھا کہ جس کو معلوم ہو کہ وہاں پہ کوئی خاص گفتگو ہوئی ہے جو صحابہ کو بتانے والی نہیں ہے. تو جناب سلمان نے کہا بس یہی بات ہے یا علی؟ کہاں بس یہی بات ہے، بس یہ پوچھ لینا. کیا ٹھیک ہے، بس آپ نے کہہ دیا یہی سوال کر لوں گا. جناب سلمان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہی سوال کیوں کہا، کہ جو اللہ کی اور آپ کی راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں وہ مجھے بتا دیجئے. ایک مرتبہ جناب سلمان نے فوراً کہا یا رسول اللہ، آپ کو آپ کے بھائی علی کی خیریت کی خبر دینے آیا ہوں، مبارک ہو وہ خیریت سے ہیں. کہا سلمان جو مانگو گے عطا کروں گا. تو فوراً جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ، وہ جو آپ کی اور اللہ کی راز و نیاز کی گفتگو ہوئی تھی وہ مجھے بتا دیجئے. تو جناب پیغمبر اسلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ علی نے بتایا ہوگا ان کو سوال، اور تو کوئی بتا نہیں سکتا. تو بھی انتظار میں تھے. فوراً جناب جبرائیل نازل ہوئے. کہا کہ اے حبیب خدا، اے رسول خدا، درود و سلام ہو آپ پر اور آپ کی آل پر. اللہ بھی آپ پر اور آپ کی آل پہ درود و سلام بھیجتا ہے، اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے جناب سلمان فارسی کو اتنی صلاحیت دے دی ہے ایمان کے لحاظ سے کہ وہ منا اہل البیت کے درجے پہ ہیں. آپ انہیں جو بتائیں گے وہ صلاحیت رکھتے ہیں سمجھنے کی بھی، قبول کرنے کی بھی. تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں، ان میں اتنی طاقت ہے، صلاحیت ہے، ایمان اتنا بلند ہے کہ سمجھ لیں. جناب پیغمبر اسلام نے کہا کہ سلمان بیٹھ جاؤ تو میں بتاؤں گا. جناب سلمان کہتے ہیں پیغمبر بولتے جا رہے تھے اور مجھے ہر بات حفظ ہو رہی تھی، یاد ہوتی چلی جا رہی تھی، میں میمورائز کر رہا تھا، جیسے میرے دل و دماغ میں اترتی چلی جا رہی ہے. جو سنتا تھا مجھے حفظ ہوتا چلا جا رہا تھا. میں نے سننا شروع کیا، بہت دیر تک سنتا رہا. پیغمبر نے کہا سلمان گفتگو ختم ہو گئی، جا سکتے ہو. کہا میں دوڑتا ہوا گھر آیا
آیا, میں بیٹھا, 1000 باتیں پیغمبر اسلام نے مجھے سنائی تھی. کہا 1000 باتیں پیغمبر نے مجھے سنائی, وہ ساری مجھے یاد تھی. جب میں نے آنے کے بعد تقسیم کیا تو 500 فضائل علی کے تھے, 500 فضائل فاطمہ الزہرا کے تھے. محمد والے محمد بلند کر صلوات. محجل فرج. عزیزان گرامی, معراج لنریہ من آیات, پروردگار کہتا ہے کہ میں اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے اپنے حبیب کو بلا رہا تھا, اور معراج مقدمہ ہے ولادت جناب سیدہ کا. کہ خود پیغمبر اسلام کہتے ہیں میں جب جنت میں گیا, جنت کا نظارہ کیا, تو جناب جبرائیل نے کہا ہے حبیب خدا, اللہ نے کہا یہ سیب آپ کے لیے ہے. تو کہا میں معراج پہ کھانے پینے میں نہیں آیا ہوں جنت میں. کہا اسی سیب میں نور فاطمہ الزہرا کو ودیعت کیا گیا, یہاں پہ نور سیدہ کو رکھا گیا ہے. کہا وہ جو انوار آئے تھے زمین پہ وہ 13 کے انوار تھے, 14 کے نہیں تھے. ایک نور ایسا تھا اسے اس زمین پہ لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا. تو معراج پہ گئے, اور پھر اس کے بعد وہاں سے اس نور میں اس سیب میں نور تھا, جناب سیدہ کا ودیعت کیا گیا تھا. عزیزان گرامی, یہ جناب ختمی مرتبت کی جو معراج ہے اس کے بے انتہا واقعات ہیں, اور بے انتہا اس کے اندر پہلو ہیں جن کو ابھی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سورہ نجم کے اندر جو الفاظ ہیں, فدنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, 2 کمانوں کا فاصلہ تھا. 2 کمان آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا. کچھ نے لکھا ہے کہ یہ جو 2 کمان تھے, کمان تیر کمان, بو اینڈ ایرو, تو کہا کہ یہ جو ہے ایک کمان جانے والی, دوسری کمان آنے والی, 2 کمانوں کا فاصلہ تھا. واللہ عالم. آج تک لوگ تفسیریں لکھ رہے ہیں کہ یہ 2 کمانوں کا فاصلہ کیا ہے, کہ پیغمبر گئے اور واپس آئے. کتنی ہی تشریحات تفسیر کے اندر لکھی گئی ہیں معراج سے متعلق. جتنا پڑھتے چلے جائیں گے تشنگی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی, پیاس اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی. امیر المومنین فرماتے ہیں 2 پیاسوں کی پیاس کبھی بجھتی نہیں ہے. ایک وہ جسے دنیا کی پیاس لگ جائے, جتنی دنیا دے دو گے اتنی ہی اور زیادہ دنیا مانگے گا. دوسرا وہ جسے علم کی پیاس لگ جائے, جتنا علم حاصل کرتا رہے گا کہے گا مجھے اور زیادہ پیاس ہے, مجھے اور علم چاہیے, مجھے اور علم چاہیے. کہ اگر تم اس کا کمپیریزن کرو جو جانتے ہو اور جو نہیں جانتے, جو نہیں جانتے بہت زیادہ ہے, جو جانتے ہو وہ بہت کم ہے. پروردگارا اس معراج کے صدقے میں ہم سب کو پیغمبر اسلام کی اس دنیا میں زیارت نصیب فرما, آخرت میں ختمی مرتبت کی شفاعت نصیب فرما. پیغمبر اسلام کی پروردگارا امت کے اوپر بڑا برا وقت ہے اس وقت, پروردگارا تمام کی حفاظت فرما. پروردگارا جنت البقیع, جنت معلیٰ کی تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب